احکم الحاکمین من انبیاء کرام علیہ السلام دے 6 مزید فضیلتاں عطا کیتیاں نے جڑیاں کسی اور نبی نوں نہیں ملیاں کسی رسول نوں نہیں ملیاں میرے کریمہ کاری سلام ہو کریاں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کر دے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او تو جوامع الکلم پہلی خوبی پہلی فضیلت دے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مینوں جوامع الکلم بنا کے بھی دیا ہے جتنے بڑے بڑے فصحا بڑے بڑے بلغا بڑے بڑے علماء انہاں دی گفتگو ختم ہو جائے جتنے انہاں دی جناب والا فصاحت و بلاغت ہے ہر جناب والا حرف ختم ہو جائے مصطفیٰ کریم دا ایک جملہ انہاں تے بھاری ہو جاتا ہے دوسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے میری روب میں مدد فرمائی ہے تیسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے میرے دے مال غنیمت حلال کرا دے دیتا ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا مَسْجِدًا وَطُهُورًا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے میرے واسطے پوری روح زمین کو پاک کر دیتا ہے پھر پنڈی کل نبی علیہ السلام نے فرمائی میرے صحابہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارسلت الى الخلق کافہ اللہ رب العالمین نے مینوں ساری مخلوق واسطے رسول بنا کے بھیجے چھویں کل میرے آقا نے فرمائی وختم بی النبیون اے میرے صحابہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مینوں انبیاء دا خاتم بنا کے بھیجیا ہے ایک گل سی نا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ میں وہ کرنا چاہتا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اللہ رب العالمین نے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے میری روب نہ مدد کی تھی بڑے بڑے فصحا بڑے بڑے بلغا بڑے بڑے جناب والا امیر زادے بیٹھے ہون آمنہ دے لال دا قدم آ جائے مدینے دے تاجدار دا قدم آ جائے مکے دی دھرتی تے نا ایک میٹنگ ہوئی حبیب بن مالک یمنی کو بلایا گیا یمن جو بادشاہ نے بلایا بھی آ ساڈا فیصلہ کر ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ اس پارٹی نے بلا لیا حبیب بن مالک یمنی آیا کہ میں فیصلہ کرا کہ ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ نبوت کی تابے اور اے مکے دے کافر آخدے نے اسی نہیں مندے یہ فیصلہ کر خیر جیری میں گل کرنا چاہنا نکتہ دینا چاہنا وہ غور کرے سارا واقعہ نہیں سنانا حضرت صدر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ پیغام پہنچیا حبیب مالک یمنی دا انہیں آخیا کہ جاؤ حضور علیہ السلام دی بارگاہ جا کے عرض کرو آقا اگر تسی مناسب سمجھو حکم کرو کہ اسی حاضر ہو جانے ہیں تے جے اگر تسی مناسب سمجھو تے آپ تشریف لے آتے اے جملے جب سنے نا حبیب بن مالک یمنی والا ابو جہل نے دیکھے ابو لہب عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ نے ایک دوسرے ول دیکھے ابو جہل نے ابو لہب دیکھی کہ کم خراب ہو گیا اگر کیوں اگر ادب پہ کر دے ادب پہ کر دے تے جڑا ادب کرن والا ہوئے تو پھر انہوں نے بن جانا ساڈا رہندے ہی نہیں پتہ چلیا کہ بے مانا گستاخانوں میں ادب ٹولا چاہیے ادب کرن والا ٹولا او ہے جڑا ابو بکر صدیق کا غلام ہے عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید خزیمہ دجانہ ربیعہ کا غلام ہے ادب کرن والا او ٹولا میں تے جڑا بے ادب ٹولا ہے ابو جہل نال تعلق رکھن والا ہے آئی نہیں سمجھ گل خیر پیغام چلا گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے قاصد نے کہا جی حبیب بن مالک یمنی دا پیغام ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر حکم کرو کہ اسی حاضر ہو جانے ہیں تے جے تسی شفقت فرماؤ تے تشریف لے آؤ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا ابو بکر کی نظریہ کی سوچ ہے عرض کرتے ہیں آقا اتھے جانا چاہیے حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا تہاڈا کی نظریہ ہے وہ کہنے لگے سونیا اتھے نہیں جانا چاہیے انہوں نے اتھے بلانا چاہیے گل ایک جواب دو جناب عمر بن خطاب نے پوچھا تہاڈا نظریہ ہے کہ اتھے نہیں اتھے جانا چاہیے
کسی بے ایمان نے کر دیتی گستاخی تو عمر دی تلوار نے اب تو باہر آ جائے گی. عمر کے جذبات قابو نہیں رہ سکتے. عمر دی تلوار باہر آ جائے گی, انہوں نے گردنا اڑا دے گا, ایک قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا. آقا اتنے نہیں جانا چاہیے, انہوں نے بلا. سرکار نے فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تسی دسو جی تسی کہندے اتنے جانا چاہیے وجہ. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں آقا میرا دین ہے اتنے جانا چاہیے. فرمایا کیوں؟ آقا وہ آن کے 4-5 وہ آ کے مصطفیٰ کریم کا سونا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھن گے. میں چاہنا اتنے جائیے جن ہوں گے سارے ہی اٹھے مصطفیٰ دیکھ کے کلمہ پڑھ جائیں گے. یہ چاہنے ہیں تھوڑا چہرہ ہی ایڈا سونا ہے. یار ہولی نہیں بولو نا میرا پیار آ رہا ہے. تھوڑا چہرہ بڑا خوبصورت ہے. محبوبہ اتنے آؤ گے 2-4 آ کے دیکھیں گے کلمہ پڑھن گے تو محبوبہ جب تسی جاؤ گے نا بس تھوڑے جان دی دیر ہے لوگوں دیکھنا ہے کلمہ پڑھ جانا. اور ادھر ابو جال ابو لہب عتبہ شیبہ سارے بیٹھے نے. ابو جال کھلو گیا اس آخر بھی گل سنیا جی اے جو نس گیا ہو انہیں بڑے ادب والے جملے بولے نے کہ یہ گیا وے بندہ نواں آیا وے سانو مہمان بلایا سی آخدے کچھ نہیں. مگر ایک گل میری ذہن وچ رکھیا جے جدوں آ جاوے مسلمانوں کا نبی تے تواڈے وچ کوئی بندہ کھلو کے استقبال نہ کرے. کھلونا نہیں کسے استقبال نہیں کرنا. اچھا یہ گل تے پکے رہے ٹھیک ہے. سارے ایک گل نو پختہ دل میں بٹھا لو. ادھر میرے کریم آقا نے کاشان نبوت کو قدم اٹھایا. حضور چل پہ رب نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا میرا محبوب آوے عرشاں تے تو میں کہ عرش سے جا دینا. میرا محبوب جاوے فرشاں تے میں کائنات کے ذریعہ نو مسکران دا آرڈر کر دینا وا. آج اس بے ایمان دی حویلی میں جاوے استقبال نہ ہوئے مینوں گوارا ہی نہیں. مینوں نہیں گوارا. نبی کریم علیہ السلام تر پہ حضرت ابوبکر صدیق نال عدالت دا تاجدار جناب عمر بن خطاب بھی نال صحابہ کرام نال چلتے جا رہے ہیں. جنہیں مصطفیٰ کریم دا قدم ابو جہل دی حویلی وچ پہنچے آوے مصطفیٰ پہنچے ابو جہل ویکھ کے سارے تو پہلے کھڑا ہو گیا. عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ سارے کھلو گئے. سارے بندے کھلو گئے. حبیب بن مالک جمنی بھی ہٹ جو کھلو گیا. ادھر شیبہ پوچھو عتبہ ایک ہی بنے نظرہ کے دوجہ نے پوچھا کی بنے ولید بن مغیرہ ایک ہی ہے. انہیں کہا میں نے کہ پوچھ دیا بلا آپ نے پوچھو. انہیں کہا بلا بھی نہیں نارے جان جو کھلونا نہیں آپ بھی کھلو گئے. ایسا کہ میں نے کہ پوچھ لیا اس چول نو پوچھو. اس چول نو پوچھو جنہیں سارے تو پہلے آکھے سے اٹھنا نہیں بھئی مان آپ سارے تو پہلے کھلوتے ہیں. آخر آپ بھی پوچھ. انہیں آخر ابو جال کیوں کھلوتے ہیں؟ کیوں جو سارے تو پہلے بریفنگ دیتی ہے کھلو گیا جے کوئی نہ کیوں کھلوتے ہیں؟ اسا کہ کی دساں ابو لہب میں کی دساں میں واقعی نہ کھلوں گا بس جمیں انہاں قدم رکھے میں انہاں دا چہرہ ویکھے تو میں ڈر گیا. انہاں دا روب چھا گیا ہے. ایدے مسیبتوں میں روب چھا گیا ہے تو میں شاید نہ کھڑا ہوں گا. ابو لہب میں نے کسے کنوں پکڑے تے کھڑا کیتا ہے. ادھر نبی کریم علیہ السلام دا قدم نصیبتوں پر روب. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب نے میری روب نہ قدر فرمائی ہے. حضور علیہ السلام دا قدم جس وقت ابو جہل دی حویلی میں پہنچیا وہ سارے کھڑے ہو گئے. حضور نے صحابہ نال نے نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی. ذرا ذوق بن جائے عشق والا ماحول بن جائے محبت والا سلام جناب والا
مسکرا کے کی کیا فضانا میں جواب آئیا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے محبت کا بولو گے بتائے گا ذوق ہونے والا پڑ جائے اس کو والا محبت والا پیغام نبی کریم علیہ السلام کا غلام والا بولو حضور نبی پاک علیہ السلام دا روب چھا گیا میں جس واسطے ساری گل کی نال حدیث پڑھیے ذرا غور کریا جی میں حضرات علماء دی محبت دا سہارا لے کے ایک بات عرض کرنا چاہتا حضور علیہ السلام دا روب سارے تے چھا گیا یار شاید تسی بھول گئے ہو جملے نو غور نال حضور دا روب سارے تے چھا گیا یار مصطفیٰ دا مقام تے براؤ برا حضرت مولا کائنات کی تلوار لے را جاندی سی تے کافراں دے چھکے چھڑ جاندے سن حضرت مولا کائنات دا روب ایڈا سی یار مولا کائنات تے مصطفیٰ کریم دے ویر نے مولا کائنات دے اونے جنہاں مصطفیٰ کریم دے دروازے تے بیٹھ کے پڑھیا جنہوں حضور نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم والی البابھا مولا کائنات دا مقام تے برابر برا ذرا میں گل رک کے پوچھنا چاہنا جدو 4 جنوری نو اس حضور دی عزت دے پہرے دار غازی ممتاز حسین قادری نے اس وقت دے راجپال نو گولیاں ماریاں کسی دی جرت پئی سی کہ غازی ممتاز دا ہاتھ پکڑ لے کسی دی جرت ہوئی سی کہ غازی ممتاز نو کوئی پکڑ لے کیوں وجہ کیجئے فرمایا دی وجہ ہے کہ اللہ دی محبوب دی عزت دے پہرے دار ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی عزت دے پہرے دار دی مدد رو بنا کر چھڑی ہے سمجھ آئی بات کسی دی جرت نہیں سی کہ غازی ممتاز حسین قادری نو پکڑ لے کیوں او دی وجہ ہے وے غازی ممتاز حسین قادری دا عشق پہ جناب والا لٹا مارا عشق جناب والا چھکرا گیا سی فرمایا خبردار کوئی گستاخ میرے نیڑے آوے جب میں چلو کہ ایک اور بات عرض کرا غازی علم دین شہید نے وقت راجپال نو ماریا کسی بیمان دی جرت پئی ہے کہ نہیں پڑے روب چھا گیا غازی مرید حسین نے جناب والا اس شیخ ڈاکٹر نو ماریا کسی دی جرت پئی ہے غازی مرید حسین نو پکڑے غازی علم دین شہید غازی مرید حسین غازی محمد صدیق غازی عامر عبدالرحمن چیمہ جڑا تیارے غیر میں جا کے ہمیں بیمانہ نواسرے جہنم پہ کرنا بے اس وقت کسی دی جرت پئی ہے غازی نو پکڑے ڈر کے سہم گئے انہیں تو کلا جب منڈا ہو کے جس جناب والا دیارے غیر میں جا کے زہرہ کے بابا بھی عزت پہلے دے رہے غازی صاحب شکیل جلالی نے جیل جی سراخہ میں بندہ مار دیتا ہاتھ میں بندوق پکڑی ہے کسی دی جرت نہ پہ پکڑ لگا او جناب اسلام آباد کی سرزمین تے وقت ہے جناب والا عاشق میں کہوں گا امام العاشقین
جدو وقت راجپال نو ماریا حکومت بھی انہاں دی وقت راجپال نو ماریا شیطان نو ماریا تے کسے دی ضرورت پئی ہے کہ غازی ممتاز نو پکڑ کے پوچھئے تو کیوں انج کیتے سارے ڈر گئے کیوں وجہ یہ کہ جڑا حضور دی عزت دا پہرا دے رب دی عزت دی قسم ہے رب بھی دی روح نال مدد کر چھڑا دے ہن ذرا غور کرو نا جے غازی ممتاز حسین قادری دی رب روح نال مدد کر دے تے جے تسی مصطفیٰ دی عزت دے پہرے دار بنو تے تہاڈی نہیں ہوے گی جڑا جڑا چاہتا ہے کہ رب میری بھی مدد کرے روب نال ہاتھ کھڑا کرے سارے چاہتے ہو اگر ہاتھ لے کرے آ جاؤ انہیں 25 جنوری نو اگر اسی آخی آؤ پھر کی کرو گے ہوں دلے ہوتے کلے استاد جناب ویل چیئر دے پہ ہوں اسی پیچھے خادم غلام نال ہوئیے لیکن میرپور والے اتنے نکلنے نہیں نہ گل نہیں نہ بنتی آؤ گے ایک قدم کی اللہ کی عزت کی قسم ہے رب تو عزت عطا کرے گا غور کرنا میں آخری بات عرض کرنا چاہنا جڑا حضور کی عزت کا پہرا دے بھی انہوں مقام ملتا ہے مرتبہ ملتا ہے عزت ملتی ہے شان ملتی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام آپ کا زمانہ پاک ہے علاقے میں قید پہ گیا علاقے میں قید پہ گیا عزیز مصر آیا تو آپ کے کہتے حضور لوگ بھوکے مردے پہنے کوئی شے ہے کوڑ کوئی ہے شے کوڑ کوئی چیز ہے نہیں آپ وزیر خزانہ سامنا آج دا کوئی حساب دار تے نہیں سنے آپ نے فرمایا نہ پریشان ہو جا جا کے کہہ دے دروازے تے آئے سائل نو خالی نہیں جان دیا ایک کون کہہ رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام آپ نے اپنے کابینہ دے لوگوں نے بلا لیا فرمایا آؤ بھائی گل سنو ایک پیمانہ مقرر کیتا فرمایا اے پیمانہ نے یہ مطابق جیڑا بھی آگے انہوں خالی نہیں جان دے چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے بوڑھا ہوئے یا جوان ہوئے خالی نہیں جان دینا اچھا ٹھیک ہے جی پیغام پہنچ گیا ہر دروازے تے صدا پہنچ گئی لوگ آنے شروع ہو گئے لوگوں کو انہوں کا حصہ ملتا جا رہا ہے ہر کوئی اپنا اپنا حصہ بغیر گل کیتے لے کے جا رہے ہیں ایک جوان نے جوانی دیا منظرہ پہ چڑھتا ہے وہ آیا آ کے جس وقت انہوں نے مطابق حصہ دیتا جا رہا ہے وہ روک گیا کہنے لگا میں نہیں لینا اچھا کیوں بھائی انہیں آخیا تھوڑا ہے انہیں آخیا سارے آئے نے تیرے وڈے آئے نے لے گئے ہر بندہ آیا کسی گل نے کی تم کیوں آنا تھوڑا ہے آخر جاؤ میرا جا کے تعارف کراؤ یوسف علیہ السلام نے میرا تعارف کراؤ اور میرپور دے رہن والے میرے آقا دے غلاموں ذرا غور کرے جے عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہو دیکھے جاؤ میرا تعارف کراؤ کی کمی ہے نوجوان جب منڈا آیا ہے تو آدھا میں نہیں لینا کارندہ جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ میں چلا گیا جا کے کہتا حضور اسی ہر ایک روح دے مطابق دیتا جا رہا ہے مگر ایک جوان ہے جوانی دی منزلہ بھی نکلے ارے لڑکا نے تو آیا ہے وہ آ کے کہنا میں اتنا نہیں لینا میں زیادہ لواں گا فرمایا بجا کہنا جناب والا میرا تعارف تے جا کے کراؤ ارے یوسف علیہ السلام پر میں بلا کے لے آو جس وقت تو جوان قریب آ گیا ارے یوسف علیہ السلام کے سامنے آیا آپ نے فرمایا تو ارے کہتا حضور میں یہاں پر میں نو پہچانو کہ صحیح میں کہوں نا